ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 45 ہے، صفحہ نمبر 45 ہے اور آیت نمبر 36 ختم ہو کر 37 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ کل ہم واقعہ پڑھ رہے تھے دو افراد کا، جن میں سے ایک کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے بہت نواز رکھا تھا اور بہت عطا کر رکھا تھا اللہ رب العزت نے اس کو۔ تو وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور اس بات چیت میں دو چیزوں کا انکار کر رہا تھا۔ ایک اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کر رہا تھا اور ایک آخرت کا انکار کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مال و اسباب کے فنا ہونے کا انکار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر لی۔ اب آگے اس کا دوسرا ساتھی، اس نے بات شروع کی۔ قال له صاحبه، قال کہنے لگا، لہو اس سے، صاحبه اس کا ساتھی، قال له صاحبه اس کا ساتھی اس سے کہنے لگا، وهو يحاوره اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ گفتگو کرتے ہوئے اس کا دوسرا ساتھی اس سے کہنے لگا، اکفرتا، تو نے کیوں کفر کیا، بالذی اس اللہ کی ذات کے ساتھ، خلقک جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفہ پھر اللہ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم پھر سواک رجلا پھر اللہ نے تجھے مکمل مرد بنایا، ثم سواک رجلا پھر اللہ نے تجھے ایک مکمل مرد بنایا، لیکن بلکہ هو اللہ وہ اللہ، ربی وہی میرا رب ہے، لیکن هو اللہ بلکہ وہ جو اللہ ہے وہی میرا رب ہے، ولا اشرک اور میں نہیں شریک ٹھہراؤں گا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو بھی، ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا، ولولا اور کیوں نہیں، اذ دخلتا جب تو داخل ہوا تھا، جنتا کا اپنے اس باغ میں، ولولا اذ دخلت جنتا کا جب تو اس باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں، قلتا تو نے کہا، تو نے کیوں نہیں کہا، ما شاء اللہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ نہیں ہے خیر و بھلائی کی طاقت مگر اللہ ہی کی طرف سے، اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا، ولولا اذ دخلت جنتک جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ نیکی اور بھلائی کی ساری طاقت اور اختیار اللہ کی طرف سے ہے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا، ان اگر ترانی تو مجھے دیکھتا ہے، ان ترانی اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ انا اقل کہ میں کم ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال و دولت میں، وولدا اور
اولاد میں. اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال و دولت میں اور اولاد میں کم ہوں، فعسا، تو عین ممکن ہے کہ ربی، میرا رب، ان یؤتینی، دے مجھے، وہ مجھے عطا کرے، خیرن، بہتر، من جنتی کا، تیرے باغ سے، تیرے باغ سے بہتر میرا رب مجھے عین ممکن ہے وہ مجھے عطا کرے. وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیجے، علیہا، تیرے اس باغ پر، حسبانن، کوئی آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبح، اور ہو جائے پھر تیرا باغ، صعیدن زلقا، چٹیل میدان، یعنی جو کچھ ہے تباہ و برباد ہو جائے، سب ختم ہو جائے، صرف نیچے زمین اور میدان باقی رہ جائے. عین ممکن ہے، میرا رب ایسا کر سکتا ہے. تو تجھے کہنا چاہیے تھا ہاں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ کے اختیار سے اور اللہ کی قدرت سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اور اسی کی دراصل تلقین ہے. او یا یصبح، ہو جائے، ماؤہا، اس باغ کا پانی، غورا، گہرا، یا اس باغ کا پانی گہرا ہو جائے. گہرے کا مطلب پانی نیچے چلا جائے. فلن تستطیع، اور تو نہ قدرت رکھتا ہو، لہو، اس پانی کو، طلبا، لانے کی، کھینچ کر لانے کی، اپنے پاس لا، تو اس پانی کو لا سکنے کی پھر طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کر لے گا. وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ، اس کے سارے مال و اسباب کو. وہی ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وہ جو بول رہا تھا نا کہ میرا یہ باغ اور مال و دولت یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اس پر کبھی آفت کوئی زوال نہیں آئے گا. تو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے سارے مال و اسباب کو گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ، بس وہ ہو گیا، يُقَلِّبُ، ملتا، کفیہ، اپنی ہتھیلیاں، وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، علی ما، اس پر جو، انفقا، اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس باغ میں، اس باغ میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ پھر اس پر ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کف افسوس ملنا. وہ کف افسوس ملتا رہ گیا اس مال پر جو اس نے وہاں خرچ کیا تھا. وہی، اور وہ باغ، خاویتن، گرا پڑا تھا، علی عروشہا، وہ اپنے وہ جو باغات میں نا بیلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو ان کو لٹکانے کے لیے کچھ نہ کچھ چھپڑ وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بیلیں لٹکی رہیں. تو عروش عرش کی جمع ہے. وہ جو اس نے چھپڑ وغیرہ بنائے تھے تو اس کا سارا باغ ان کے اوپر گرا پڑا تھا. وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک، نہ میں نے شریک ٹھہرایا ہوتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ، اور پھر نہیں تھی، لہو، اس کے پاس، فئتن، کوئی فوج یا جماعت یا جتھا، ینصرونہ، جو اس کی مدد کر سکتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اس کا جتھا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا. وما کانا، اور نہ ہی تھا وہ، منتصرا، خود بدلہ لے سکنے والا، اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ خود ہم سے کوئی بدلہ لے سکے، اور نہ ہی ہمارے مقابلے پر کوئی جتھا یا جماعت تھی کہ جو اس کی مدد کر سکتی. ہنالک، تو ایسے موقع پر ایک بات ثابت ہوتی ہے،
الولایہ، طاقت کے جتنے بھی اختیارات ہیں للہ الحق، سچے اللہ کے لیے. طاقت قدرت کے سارے اختیارات، الولایہ قدرت و طاقت کے سارے اختیارات للہ الحق، اللہ حق کے لیے، اللہ سچے اللہ کے لیے. ہوا وہی خیر ثوابا، بہتر بدلہ دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے. وخیر عقبا، اور وہی بہتر انجام سے دوچار کرنے والا ہے. وضرب، اور آپ بیان کریں، لہم ان لوگوں کے سامنے، مثال الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں. کما، جیسے مثال کیا ہے؟ جیسے پانی، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، من السماء، آسمان سے. ہم نے پانی یعنی بارش کو ہم نے برسایا آسمان سے. جب بارش برسی تو فاختلط بہ، تو ملی جلی اس سے نکلی نبات الارض، زمین کی پیداوار، مختلف طرح کی اس میں سے زمین کی پیداوار نکلی. فاصبح، اور پھر وہ ہو گئی حشیمن، چورا چورا. تذروہ الریاح، تذرو لیے اڑتی ہیں اس کو، الریاح ہوائیں، تذروہ الریاح ہوائیں اس کو لیے اڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دیکھا ہوگا یہ منظر تو، کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ جو پتے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوا چلتی ہے، کوئی پتا ادھر اڑی جا رہا ہے، کوئی پتا ادھر اڑی جا رہا ہے. حالانکہ یہی پتا چند ماہ قبل جب وہ درخت سے اور شاخ سے پھوٹا تھا، جب وہ کمپل پھوٹی تھی تو ایسی ہریالی اور خوبصورتی اور دیکھنے کو دل کرتا تھا، دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا. چند دن گزرے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پتے ہیں یہ سبز ہو گئے، اور پھر سبز ہونے کے بعد یہ خشک ہو گئے اور گر پڑے اور چورا چورا ہو کے ختم ہو گئے. اسی طرح ہے دنیا کی زندگی کی مثال. ایک وقت آتا ہے بڑی اس کے اوپر رونق اور بڑی خوبصورتی اور چمک اور دمک، اور پھر ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ختم. فنا، اس کائنات کے لیے فنا ہے، اس کائنات کے لیے خاتمہ ہے. چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے مال و دولت کی شکل کے اندر ہو، چاہے عہدے اقتدار کی شکل کے اندر ہو، چاہے کسی اور شکل کے اندر ہو، اس کے لیے فنا ہے. اس کے لیے بڑے سے بڑا اقتدار، وہ جو ہے نا اپنے طاقت کے زوم میں اپنے جو ہاتھ لہراتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، اور چند دن کے بعد وہ عبرت کی موت مرے پڑے ہوتے ہیں یا عبرت کا نشان بنے پڑے ہوتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، کیا کمال شاہکار بنا ہے، کچھ عرصے کے بعد کھنڈر بنا ہوتا ہے. لوگ پناہ مانگتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں. بڑے خوبصورت باغات، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بنجر اور ویران ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو اس کائنات کے لیے فنا ہے، دنیا کی چیزوں کے لیے فنا ہے. بقا کس چیز کے لیے؟ تو بقا کس چیز کے لیے؟ اگر اس کے لیے فنا ہے اور اس نے ختم ہی ہونا ہے تو پھر باقی کس چیز نے رہنا ہے؟ یہ اصل جو اللہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر. باقی کس چیز نے رہنا ہے کہ جس کے لیے تم لوگ زیادہ محنت کرو. محنت اس کے لیے بھی کرو کیونکہ بہرحال یہ یہاں کی چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی کرو، لیکن یہ بہرحال ختم ہو جانی ہے. گاڑی لے لیں آپ، کیا خوبصورت چمکتی تمکتی شو روم سے نکلتی ہے تو اس کی سیلفی لے کے بندہ دنیا کو دکھاتا ہے. اور جو وہ شو روم مالکان ہوتے ہیں اور گاڑی کے مالکان جو ہوتے ہیں، کمپنی کے مالکان، وہ دنیا کو پروڈکٹ دکھاتے ہیں اپنی، دیکھو. اور کچھ عرصے کے بعد وہی گاڑی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار جان چھڑاؤ اس سے کسی طرح، بس دل بھر گیا، وہ ختم ہو گئی، اب وہ ٹوٹ پھوٹ رہی ہے. اب وہ دیکھیں وہ دنیا کے جہاز، ہاں، جن پر دنیا نے فخر کیا تھا، دعوے کیے تھے، آج شاید ان کا کاٹ کباڑ بھی آپ کو نہ ملے. دنیا کی چیزوں کے لیے، ان کے لیے فنا ہے. بقا کس چیز کے لیے؟ یہ سبق ہے آج کا، یہ ہم پڑھیں گے ابھی. تو دیکھتے ہیں تذروہ الریاح. اب وہ جو خوبصورتی رونق تھی وہ کیا ہے؟ ہوا اس کو چورا چورا کر کے کاٹ کباڑ بنا کر اڑائی پھر رہی ہے. وکانا، اور ہیں اللہ
علی کل شیء، ہر چیز پر مقتدرا، پوری قدرت رکھنے والے. المال، انسان کا جتنا بھی مال ہے، والبنون، اور اولادیں، زینت الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، دنیا کی زندگی کی رونق ہے. اب وہ بات جو ابھی ہم نے بات کی ہے، والباقیات، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ الصالحات، نیک اعمال، نیک اعمال. والباقیات الصالحات، خیر کا کلمہ، عبادت، کسی انسان کی خدمت، ٹھیک، روزہ، قرآن، یہ الصالحات ہیں، باقی رہنے والی تو یہ چیزیں. عند ربک خیر، یہ بہت بہتر ہیں. عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثوابا، بدلے کے اعتبار سے، وخیر، اور بہت بہتر ہیں، عملا، امید کے اعتبار سے، اور بہت بہتر ہیں امید کے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان اپنی آخرت کی بھلائی کی اور اچھے انجام کی امید کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص دنیا کا سب سے لاجواب مکان بنائے، عمارت بنائے، اس پر آخرت کی بخشش کی امید نہیں کر سکتا. ہاں، دنیا کی لاجواب گاڑی خریدے، اس پر آخرت کی بخشش کی امید نہیں کر سکتا. بڑا خوبصورت باغ بناتا ہے اپنا، لیکن اس پر آخرت کی بخشش کی امید نہیں کر سکتا. ہاں، نیک اعمال ہیں، خیر عملا، جو آخرت کی امید کے اعتبار سے بہت اچھے، ان پر آخرت کی اچھائی اور بخشش کی امید کی جا سکتی ہے. اس پر نہ مجھے یاد آ گئی تو میں حدیث مبارکہ ایک وہ سناتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، انسان کا، بلکہ انتقال ہوتا نہیں ہے، انتقال سے پہلے، سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک آدمی کے نا تین بھائی ہیں، تو اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ ایک بھائی کو بلاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی دیکھ، میں نے تیرے ساتھ بڑی بھلائی کی، دن رات تیرے لیے ایک کیا، اپنی جوانی تجھ پر لٹائی میں نے، اب میرا مشکل وقت ہے، میں آخرت کے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں، تو میرا کیا ساتھ دے گا، کیا مدد کرے گا میری؟ تو وہ بھائی آگے سے کہتا ہے بے وقوف، تجھے کس نے کہا تھا تو اپنی جوانی برباد کر، تو دن رات اپنے برباد کر، تجھے کس بے وقوف نے کہا تھا؟ تیری حماقت ہے. جب تک تیری سانسیں ہیں نا میں تیرے پاس ہوں، اور جو ہی تیری سانس ختم ہوئی نا، تیرا میرا رشتہ ناتا ختم. اگر تو نے دن رات ایک کیا ہے، حلال حرام ایک کیا، تو تیرا قصور ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا. حضور نے فرمایا کیسا بھائی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بہت برا. ایک بھائی ہے وہ ساری زندگی اس پر لٹا رہا ہے، اور دوسرا ہے وہ مشکل وقت میں پنجے جھاڑ کے اور کپڑے جھاڑ کے ایک طرف ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ مال ہے، یہ مال ہے. ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی، سارا مال کسی اور کا، اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں، کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا پھر وہ دوسرے بھائی کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے دیکھ بھائی، میں نے تیرے لیے زندگی بھر بہت محنتیں کی اور کوششیں کی اور بھاگ دوڑ کرتا رہا، اور اپنی نہ صحت کا خیال رکھا اور نہ اپنے آرام کا. اب میرے اوپر مشکل وقت ہے، تو کیسے ساتھ دے گا؟ وہ کہتا ہے دیکھ بھائی، تیری مہربانی تو ہے، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ جب تو فوت ہو جائے گا تو میں تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، اور تیرا اچھا کفن دفن کا انتظام کروں گا، بس اس کے بعد پھر ہمارا رشتہ و ناتا ختم. حضور نے پوچھا یہ کیسا بھائی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا چلیں کم سے کم پہلے سے تو کچھ بہتر، اتنا تو کہا نہ کہ نہلا دھلا کے کفن پہنا کے قبر تک پہنچا دوں گا. آپ نے فرمایا یہ رشتہ ناتا ہے. رشتہ دار انسان کے وہ یہیں تک ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر تیسرے بھائی کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میرا سلوک تیرے ساتھ کوئی اچھا نہیں تھا، میں نے تجھے کبھی بھی اپنی زندگی کا بہترین وقت نہیں دیا، بس کبھی خیال آ گیا تیرا تو میں تیرے ساتھ چل پڑا، تھوڑا بہت 4 قدم 2 قدم چلا، نہیں تو نہ صحیح اکثر ڈنڈی ماری میں نے، لیکن اب مشکل وقت ہے مجھ پر، میں نے آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو میرا کیا ساتھ دے گا؟ وہ بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تو نے کیا سو کیا، لیکن فکر نہ کر، تو نے کچھ نہ کچھ میرا خیال رکھا نا، تو میں تیری قبر میں
روشنی بن کے آؤں گا، کہیں سے عذاب آئے گا تو میں اس عذاب کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا، اور تو تنہا ہوگا تو تیری تنہائی میں تیرا ساتھی بنوں گا۔ کل جب قیامت کے دن تو اٹھے گا تو میں تجھے قیامت کی ہولناکیوں سے بچاؤں گا، اور جب تیرے عذاب، تیرے اعمال کے تلنے کا وقت آئے گا تو تیرے نامہ اعمال میں تیری نیکیوں کے پلڑے کو جھکاؤں گا۔ حضور نے پوچھا یہ کیسا بھائی؟ صحابہ کرام کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت اچھا بھائی، اس نے تو کوئی بھلائی نہیں کی لیکن وہ اتنا اچھا۔ آپ نے فرمایا یہ انسان کے اعمال ہیں، یہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ وہ جس طرح ان اعمال، نیک اعمال پر، عبادات پر، خیر کے کاموں پر جس طرح فوکس کرنا چاہیے، جان مارنی چاہیے، دھیان دینا چاہیے، توجہ نہیں کرتا، جو بھی ٹوٹے پھوٹے کرتا ہے پھر یہی اعمال چلتے ہیں قبر میں اس کے ساتھ۔ نہ ماں جاتی ہے، نہ باپ جاتا ہے، نہ بہن بھائی، کوئی بھی نہیں جاتا۔ وہ چند دن کے لیے دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سب اپنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا عجیب ان کا ایک قول ہے، ایک دفعہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو کہنے لگے اے قبروں والو میں تمہیں بتاؤں تمہارے بعد کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے ویسے ہی مخاطب تھے، آگے سے جواب تو آنا نہیں تھا۔ کہنے لگے تم نے جو گھر بنائے تھے نا، تمہارے بچے اس کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے جو کھیتیاں بسائی تھی نا، تمہاری اولادیں ان کے مالک بن کے بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اور تم جو عورتیں چھوڑ کر گئے تھے نا، انہوں نے اور شادیاں کر لیں اور وہ اپنی زندگی اور اپنے بچوں میں خوش ہیں، وہ اپنی زندگی اور اپنے بچوں میں خوش ہیں۔ اور جو تمہارے دوست احباب جن کے لیے تم دن رات ایک کیا کرتے تھے نا، وہ اپنی زندگیوں میں اور اپنے اور یاروں دوستوں کے اندر خوش ہیں۔ تو بتاؤ ان میں سے تمہارا کون تھا؟ تو والباقیات الصالحات، وہ نیک اعمال جو انسان کرتا ہے نا وہ باقی رہنے والے ہیں۔ خیر عند ربک، وہ آپ کے رب کے ہاں بہت بہتر ہیں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر اور بہت بہتر ہیں عملا انجام کے امید کے اعتبار سے بھی۔ سبق تو تھوڑا سا اور بھی پڑھنا تھا لیکن اب وقت ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ آگے 3 دن ہیں بھائی، آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔